اور پھر اگر لباس کی بات کی جائے تو اللہ رب العزت کا حکم اقلی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ لباس کبھی پرانا کبھی خستہ نہیں ہوگا اور انسان جوانی ہی میں رہے گا، اس کی جوانی ہی اسی طرح رہے گی۔ پھر انعامات دیکھیں تو دنیا میں رہنے کے لیے ایک ازدواجی رشتہ بھی چاہیے ہوتا ہے، ساری چیزیں، تو اللہ رب العزت وہاں حوریں عطا کرے گا کہ جو خدمت پر معمور ہوں گی، جو ساری چیزیں عطا ہو رہی ہوں گی، اور پھر جو کھانے کے لیے چیزیں دی جائیں گی۔ آپ دیکھیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جنت میں جو گروہ سب سے پہلے داخل ہوگا اس کی روشنی، سفیدی اور خوبصورتی 14ویں چاند کے رات کی طرح ہوگی۔ ان کی کنگھیاں اور برتن سونے اور چاندی کے ہوں گے، اور جو ان کی دھنیاں ہوں گی وہ عود ہوں گی، اور پھر ان کے پسینے میں سے مشک کی خوشبو اٹھ رہی ہوگی۔ یعنی یہ وہ انعامات ہیں جو اللہ رب العزت سب سے پہلا گروہ جو داخل ہوگا اس کو وہ عطا کرے گا، اور وہ ان کے تخت، ان کے بیٹھنے کی جگہ، ان کے رہنے کی جگہ، اور وہ جنت کو اگر سوچا جائے کہ اس کے باغ جو ہیں ہی سونے کے، جو ہیں ہی چاندی کے، جس پہ چلنا ہے تو وہ یاقوت اور موتیوں پر انسان چل رہا ہے، تو جب اتنی برسات اور اتنے اکرام اللہ رب العزت کی طرف سے ہوں گے تو ہم تو اس کا تصور 0% بھی یہاں رہ کر نہیں کر سکتے۔ یہاں اگر ہم شیشے کے محل میں چلے جاتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ کتنی حسین جگہ ہے کہ جس میں ہم آ گئے ہیں، اور وہ جنت کہ جس کا ہم تصور سوچتے ہیں کہ ابھی آپا نے بتایا کہ وہ مل رہی ہے آپ کے صبر سے، شکر سے، اللہ رب العزت کے آگے جھکنے سے۔ تو جب آپ رب کو راضی کر کے اس جہاں پہ پہنچیں گے تو انعامات ایسے حاصل ہوں گے کہ آپ کے تصور میں نہیں آ سکتا۔ پھر آپ کی یہ ساری چھوٹی چھوٹی خواہشات بے معنی ہیں۔ جب اس جگہ کی رسائی نصیب ہو گئی تو پھر انسان ہمیشہ کے لیے دنیا میں رہ کر بھی تو ہم ایک خواہش کرتے ہیں، اور اس کلام میں اس خواہش کا اظہار کیا ہے۔ مائلہ ہمارے ساتھ ہے، در رسول پہ جانے کی اجازت دے دو۔ در رسول پہ جانے کی آرزو ہے مجھے، در رسول پہ جانے کی آرزو ہے مجھے، اور وہیں پہ نعت سنانے کی آرزو ہے مجھے، در رسول در رسول پہ جاؤں، وہیں کا ہو جاؤں، غلام خود کو بنانے کی آرزو ہے مجھے، اور در رسول کو پلکوں سے اپنی ساتھ
در رسول کو پلکوں سے اپنی صاف کروں یہ آنکھیں در السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک مرتبہ پھر آپ سب کا خیر مقدم ہے جناب۔ پروگرام آپ ملاحظہ کر رہے ہیں نعمت افطار میں ماہ رمضان اور خواتین، اور جناب جس طرح سے آپ جانتے ہیں کہ یہ گزرتے ہوئے لمحات ہیں، یہ عشرہ کس قدر تیزی سے گزر گیا یہ ماہ مبارک کہ واقعی ہم ندامت کے ساتھ اس رب کے سامنے معافی کے طلبگار ہیں کہ حق ادا نہیں کر سکے۔ اس عشرے میں کثرت سے دعا کیجئے اپنے رب کے حضور، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، کیونکہ یہ جہنم سے خلاصی کا عشرہ ہے۔ جہنم سے پناہ مانگیے، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کیجئے۔ بات ہو رہی ہے ماہ رحمت میں حصول جنت کے تعلق سے، اور آپا یہ اسلوب بھی ہے قرآن کا، جہاں جہاں ڈر سنانے والی آیات آتی ہیں پھر فوراً خوشخبری بھی اہل ایمان کو دی جاتی ہے۔ جنت کی بات ہو رہی ہے جناب، بات کر لیتے ہیں جنت کے درجات کے حوالے سے۔ آپا بتائیے گا جنت کے دروازے کتنے ہیں، ان کے حوالے سے بات کیجیے گا، فرمائیے۔ شکریہ زینب۔ دیکھیں ابھی آپ نے ذکر کیا کہ دوزخ سے نجات کا، دوزخ سے نجات کا، اور ساتھ ہی آپ یہ بتائیں کہ جنت میں داخلے کا پاسپورٹ اور ویزا وہ اس عشرے میں عطا کیا جا رہا ہے۔ سبحان تو جو جنت میں کہیں بھی جانے کے لیے آپ کو جیسے چاہیے ہوتا ہے نا پاسپورٹ اور ویزا، تو وہ آپ کو مل رہا ہے اس عشرے میں، اللہ کو راضی کر لیں۔ پھر آپ نے درجات کی بات کی، دیکھیے اللہ رب العزت نے جو قرآن مجید میں ذکر کیا ہے جنت کی مختلف حصوں کا، کہ آتا ہے ذکر آتا ہے اولئک المقربون فی جنات النعیم، مقرب لوگ جنت النعیم میں ہوں گے۔ اسی طرح ایک جگہ آتا ہے ان الابرار لفی نعیم، نیکوکار نعیم میں ہوں گے۔ اسی طرح دار الخلد کا نام آیا، دار السلام کا نام آیا، جنت عدن کا نام آیا، جنت الفردوس کا ذکر آیا۔ تو یہ سب مختلف درجات ہیں۔ علماء نے بیان کیا ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں کہ 100 درجے ہیں، اور ہر درجہ دوسرے درجے میں اتنا وہ ہے کہ جیسے زمین و آسمان اور سارا عالم سما جائے اس ایک درجے میں اور پھر بھی جگہ خالی رہے، اتنی وسعت ہے ایک ایک درجے میں۔ اور جب بات آتی ہے اس کے دروازوں کی، تو جب وسعت اس قدر ہے تو داخلے کے دروازے بھی بے شمار ہیں۔ ایک حدیث مبارکہ سے پتہ چلتا ہے کہ باب الصدقہ سے صدقہ دینے والوں کو بلایا جائے گا، نماز والوں کو باب الصلاۃ سے بلایا جائے گا، جہاد والوں کو باب الجہاد سے بلایا جائے گا، اور روزہ داروں کے لیے تو خصوصی دروازہ ہے باب الریان کا، کہ سیراب ہوتے ہوئے چلتے چلے جاؤ۔ اور اس دن وہ کس چیز سے سیراب ہو رہے ہوں گے؟ اللہ کے دیدار سے انہیں مشرف کیا جائے گا۔ اسی طرح قیام میں ہم کھڑے ہوتے ہیں نمازوں میں، تو پتہ چلتا ہے کہ ایک حالت نماز کی قیام کی حالت میں جنت کے 8 دروازے کھلتے ہیں سورہ فاتحہ کی ہر آیت کے ساتھ، اور ذکر ملتا ہے کہ پہلے باب المعرفت کھلتا ہے، پھر باب الذکر کھلتا ہے، پھر باب الشکر کھلتا ہے، پھر باب الرجاء، پھر باب الخوف، پھر باب الاقتداء۔ تو ایسے 8 دروازے اس وقت کھلتے ہیں جب آپ نماز میں قیام میں ہوتے ہیں، تو گویا وہاں سے انوار اور تجلیات اس بندے مومن پر اترتے ہیں۔ اور ہم ہیں کہ ہم نماز ایسے پڑھتے ہیں بے دھیانی میں کہ ہمارا خیال ہی نہیں ہوتا اس طرف۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جنت کے بے شمار دروازے ہیں۔ نیکوکاروں کو ان کے اعمال حسنہ کے سبب سے مختلف درجات عطا ہوں گے، مختلف دروازوں سے انہیں داخل کیا جائے گا، جس سے انہیں یہ احساس ہوگا کہ ان کی یہ نیکی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوئی، جس کی وجہ سے انہیں داخلے کا اذن عطا ہوا۔ سبحان اللہ۔ ہم کیسے خود کو جنت کا حقدار بنائیں، اور یہ تعلیمات تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عطا فرمائی ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید ہمارے سامنے موجود ہے، کتاب ہدایت ہے۔ میں چاہوں گی کیونکہ اور بیسیکلی اگر دیکھا جائے ماہ رمضان المبارک تو ہمیں یہ مہینہ فراہم کرتا ہے، خاص طور پر یہ موقع فراہم کرتا ہے۔ کیا فرمائیں گے اس تعلق سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے ماہ رمضان المبارک کی یہ مبارک گھڑیاں، یہ مبارک ساعتیں ہم سے کچھ ہی لمحوں بعد رخصت ہے، اور
غالباً 1 یا 2 روزے ہی رہ گئے ہیں. تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اس میں ہم سے جو بھی خطائیں ہو گئی ہیں وہ رب معاف فرمائے, اور ہر دم جیسے نیکیوں کا سلسلہ چل رہا ہے رمضان المبارک کے بعد بھی وہ سلسلہ چلتا رہے, اور نیکی کریں گے یہاں پر رہ کر, اپنے جسم کو حرکت میں لا کر اچھے اعمال کریں گے تو اس بارگاہ میں قبولیت حاصل ہوگی. اب اگر انسان کی ایک سوچ ہے, اگر وہ اس کو پاکیزہ کر لے, اس کو طہارت کی طرف لے جائے, تو وہ سوچ جب پاکیزہ ہوگی تو وہ رب کے لیے خالص ہو جائے گی. جب وہ رب کے لیے خالص ہوگی تو ہر کام میں مزہ آئے گا. عبادت کرنے میں اس شخص کو مزہ آئے گا, کسی کی مدد کرنے میں اسے مزہ آئے گا, کسی کو بھلی راہ دکھانے میں اسے مزہ آئے گا, لوگوں کی مشکلات کو حل کرنے میں اسے فراخی ہوگی, اسے خوشی ہوگی. تو اللہ رب العزت نے جس طرح سے یہ سلسلہ بنایا ہوا ہے انسان کے دل کا, تو جب دل خالص ہوتا ہے اور وہ اس خالص دل کے ساتھ جب اس رب کی بارگاہ میں جھکتا ہے اور اس کے بندوں کی مدد میں لگا رہتا ہے, تو جنت کا حقدار وہ بن جایا کرتا ہے کہ اللہ رب العزت اسے جنت میں داخلہ عطا فرماتا ہے. اور آپ دیکھیں کہ ماہ رمضان المبارک سے ہم سیکھتے ہیں کہ صبر ہم میں آنا چاہیے, برداشت ہمیں آنی چاہیے, لوگوں کے ساتھ صلہ رحمی کرنا ہمیں آنی چاہیے. بہت ساری چیزیں رمضان سکھا کر جاتا ہے, اور یہی وجہ ہے کہ ان ساری چیزوں کو سیکھتے صابرین جنت میں ہوں گے, شاکرین جنت میں ہوں گے, عابدین جنت میں ہوں گے. یہ سارے وہ لوگ ہیں کہ اگر ان کے طریقے پر چلیں گے اور قرآن سے جڑیں گے تب جا کر ہم جنت کے حقدار بنتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہمیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلے سے عطا فرمائے گا. وہ کسی نے بڑی خوبصورت بات کی ہے کہ اللہ رب العزت رہتا تو شہرک کے قریب ہے مگر ملتا مصطفیٰ کے صدقے سے ہی ہے, مصطفیٰ کے صدقے کے بغیر نہیں ملتا. اور آخر میں ایک میسیج ضرور دینا چاہوں گی کہ آنے والی رات کل کی یا پرسوں کی لیلۃ الجائزہ کہلاتی ہے, اور ہم اس رات کی قدر نہیں کرتے ہیں. ایک جنت کی حصول کی بات ہو رہی ہے, تو یہاں یہ بات بہت ضروری ہے کہ سارے مہینے کا وہ نچوڑ ہے رات کہ اللہ رب العزت انعامات انڈیل رہا ہوتا ہے اور ہم اسے ٹھوکر مار کے چلے جاتے ہیں. تو آخری رات ایسا اہتمام کریں کہ جو خطائیں ہو گئی ہوں اس پر رو کر اللہ رب العزت سے معافی مانگیں, اور نئے طریقے سے دوبارہ نئے اعمال کرنے کی رب ہر قدم پر توفیق عطا فرمائے اور برائیوں سے منہ پھر جائے. وہ ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بدو آیا نا, تو اس نے کہا کہ فرمایا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کہ مجھے کوئی ایسا عمل بتا دیں, بس زیادہ نہیں کر سکتا تاکہ نجات ہو جائے. تو سرکار فرماتے ہیں فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. تو وہ تو ہر چیز چھوٹی سے چھوٹی نیکی, چھوٹی سے چھوٹی بھلائی بھی آپ کے سامنے آ جائے گی. آپ سب کی آمد کا شکریہ ادا کروں گی اور اختتام کریں گے آپ کے آواز میں. مائلہ آپ کی بھی آمد کا شکریہ. بسم اللہ. یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو, یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو. جب بڑے مشکل شہ مشکل کشا کا ساتھ ہو, یا جب بھڑ کے بدن
दामने महबूब की ठंडी हवा का साथ हो,